السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر اسکار بیگ، اور کل ہم نے ایک کوشچن پوسٹ کیا تھا کہ کون سی ادویات ہیں جو آپ گریپ فروٹ کھا رہے ہوں یا اس کا جوس پی رہے ہوں تو یوز نہیں کرنی چاہیے. یعنی دونوں ادویات اور یہ گریپ فروٹ ایک وقت میں نہ ہوں، چاہے وہ پہلے آپ یوز کر رہے ہوں چاہے وہ دوسری آپ پہلے یوز کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سینسیٹیو ٹاپک ہے. میں نے صرف سوچا کہ بجائے اس کے لکھوں ایک ویڈیو میسیج ہو جائے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے. بنیادی طور پہ جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے معدے سے ہوتی ہوئی، آنتوں سے ہوتی ہوئی جسم سے نکل جاتی ہے. ادویات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہیں ادویات جو کہ زبان کے نیچے بھی ابزارب ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ معدے سے ہوتی ہوئی آنت میں آتی ہیں، آنت سے وہ ابزارب ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پر قدرت کا نظام ہے ایک میٹابولزم کا، کہ جسم میں اس دوا کو توڑ کے استعمال میں لانے کا. تو ایک جو کوئی بھی دوا ہوگی وہ اپنے اس طرح ٹریک سے ہوتی ہوئی آنت میں آئے گی تو سائٹوکروم 450 سسٹم جو ہے نا وہ اس کو گورن کرتا ہے کہ میٹابولائز کرتا ہے. ایک جسم میں نظام ہے، اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کچھ میڈیکل کے لوگ بھی سن رہے ہوں تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے. تو اس میں ایک انزائم کا نام ہے CYP3A4. اچھا، یہ انزائم کیا کرتا ہے؟ یہ دوا کا فرسٹ پاس میٹابولزم جو ہے نا اس کو گورن کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ ادویات جو آپ نے کھائی ہیں اس کی جو پاور تھی اس کو کم کیا جائے اور جسم میں ابزارب کیا جائے. اسی لیے جو زیادہ پوٹینسی کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ جا کے معدے تک جسم سے ہوتی ہوئی، جسم میں جگر سے ہوتی ہوئی جا کر وہ کم اس کی ہو جاتی ہیں. وہ ایک علیحدہ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تاکہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے جی 500 گرام کی دوائی دے دی ہے، انہیں 500 ملی گرام ہوتا ہے، وہ جاتے جاتے 500 نہیں رہتا، وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اس میں چونکہ ایک علیحدہ سائنس سے بتائیں گے. تو جو فرسٹ پاس میٹابولزم ہے اس میں جو انزائم انوالو ہوتے ہیں اس کو توڑتے ہیں دوائی کو اور استعمال میں لے آتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یوز کر رہے ہوں چکوترے کا جوس یا چکوترا کھا رہے ہوں تو وہ اس انزائم کو بند کر دیتا ہے، یعنی جسم میں نکلتا ہی نہیں ہے. جب انزائم نکلے گا نہیں تو دوائی اپنی اصلی حالت میں رہے گی. اپنی اصلی حالت میں اس کا مطلب زیادہ پوٹینسی میں رہے گی، وہ جسم میں پھرتی رہے گی، میٹابولائز بہت دیر سے ہوگی، تو اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہ لی جائیں. اور کون کون سی ادویات افیکٹ ہوتی ہیں؟ اس میں بہت سی ادویات ہیں. اس میں جیسے کافی لوگوں نے لکھا اسٹیٹنس کا، یعنی کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیاں ہیں، اینٹی فنگلز ہیں، اور یہ مرگی کی دوائیاں بہت ہیں، نیورولوجیکل ڈرگز ہیں اور بہت سی دوائیاں. لیکن اس میں جو سیریس اسپیکٹ ہے، یعنی ان ادویات کو تو یہ کہ جو پھرتی رہیں گی جسم میں، چلو ان کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا تو لائف تھریٹننگ نہیں ہے. لائف تھریٹننگ چیز آ جاتی ہے جب آپ زکام، کھانسی اور یعنی اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کی جو کولڈ کے سمٹمز کی دوائیاں ہیں جیسے اینٹی الرجکس ہیں، ان کے ساتھ یہ لیتے ہیں جوس. تو اب وہ بہت خطرناک ہے. کیوں؟ کس لیے خطرناک ہیں کہ وہ ہارٹ پہ اثر کرتی ہیں. ہارٹ کا ایک ہوتا ہے QT انٹرول، یعنی جب ECG ہم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب ایک چیمبر کنٹریکٹ کرتا ہے دوسرا ریلیکس ہوتا ہے، پھر وہ کنٹریکٹ کرتا ہے پہلا ریلیکس ہوتا ہے، تو ایک اس کی شیپ بنتی ہے ECG میں. تو QT انٹرول ہوتا ہے Q ویو سے T ویو ختم ہونے تک. وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کارڈک ردم میں، ہارٹ کے بیٹ کرنے میں، اس کے اندر الیکٹرک کرنٹ جو گزر رہی ہوتی ہے اس میں. وہ QT انٹرول پرولونگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پرولونگ نہیں ہونا چاہیے وہ، کیونکہ جب وہ پرولونگ ہوگا یعنی دیر تک ہارٹ جو ہے نا وہ الیکٹرک اس کرنٹ میں رہے گا تو وہ ہارٹ میں ٹویچنگ آ سکتی ہے اور اس میں ایریتھمیا شروع ہو سکتا ہے اور وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے. وہ ہوتا ہے جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں. کیونکہ اینٹی الرجی دوائیاں ہیں کافی، وہ QT ویسے ہی پرولونگ کرتی ہیں لیکن وہ اتنا نہیں کرتی. 430 ملی سیکنڈ، 450 ملی سیکنڈ تک ہوتا ہے جو کہ نارمل ہے، تھوڑا سا بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ یہ لے لیتے ہیں ادویات اور ساتھ لے لیتے ہیں آپ اس کا جوس چکوترے کا، تو دونوں ڈبل ایفیکٹ کرتی ہیں، دونوں QT پرولونگ کرتی ہیں. تو QT انٹرول اتنا ہونے کی بجائے تھوڑا اتنا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں سے اتنا ہو جاتا ہے. جب QT انٹرول اتنا ہو جائے گا، ہارٹ کو بہت ٹائم لگے گا دوبارہ کنٹریکٹ کرنے میں، تو اس میں ایریتھمیا ہونے کا خطرہ ہے. آپ لوگوں نے شاید نوٹ کیا ہو کہ جب کبھی آپ اینٹی الرجی کی ایسی ادویات لیتے ہیں جو گلے خراب کے ساتھ دی جاتی ہیں، کبھی کبھی گھبراہٹ فیل ہوتی ہے یا ہارٹ بیٹ تیز یا کم فیل ہوتی ہے. یہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ QT انٹرول لانگ ہوتا ہے. اینٹی الرجک دوائیاں کم سے کم استعمال کرنی چاہیے. تو اب بات کیا ہوئی کہ یہ دونوں مل کے آپ کی جسم سے ادویات کو نکلنے نہیں دیں گے، وہ زیادہ کوانٹٹی میں پھرتی رہیں گی. اس سے نقصان ہوگا کہ آپ کو دوا کی زیادہ کنسنٹریشن جائے گی جسم میں جتنی نہیں چاہیے. قدرت نے فرسٹ پاس میٹابولزم رکھا ہے اس کو توڑ کے چھوٹا کرنے کا، آپ اس کو بائی پاس کر رہے ہیں، آپ اس کے سے گزر نہیں رہے ہیں، آپ کو وہ پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے.
تو اس لیے اس جوس کو اس کے ساتھ چکوترے کو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ادویات بہت ہیں، جیسے پہلے ذکر کیا میں نے کہ یہ مرگی کی دوائیاں، الرجی کی دوائیاں، ہارٹ کی اپنی دوائیاں، اینٹی بائیوٹکس، اینٹی فنگل، کولیسٹرول کم کرنے کی دوائیاں، کافی ادویات ایسی ہیں جو کہ فرسٹ پاس میٹابولزم میں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں سائٹوکروم P450 سسٹم پہ۔ تو یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو کم از کم یہ نو ہاؤ ہو، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاؤ نو ہو، کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے کون سی ادویات ان کے ساتھ اوائڈ کرنی۔ بلکہ میں تو کہوں گا آپ چکوترے کو اوائڈ کر لیں، کیونکہ چکوترے میں وائٹامن سی اور ایک دو چیزوں کے علاوہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں جس کے چکوترا یوز کیا جائے، اور چیزوں میں بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو چکوترے کو اوائڈ کریں کیونکہ جان زیادہ قیمتی ہے ایک چکوترے سے۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ احتیاط کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔